اصل میں صرف آپ کو فی الحال یہ کل کے واقعہ جو ایک ہمیں کہنا چاہیے بلیک ڈے، ایک بہت ہی انکالڈ فار ایک واقعہ ہوا ہے جمخانہ پریمیسز کے اندر. جمخانہ کو ہم بچپن سے چھوٹے ہوتے تھے سنتے آ رہے ہیں کہ دس از آور سیکنڈ ہوم، اور اس سیکنڈ ہوم کو ہم نے بڑا انسیکیور اور بہت ہی سمجھ ہی نہیں آیا. ہم نے تو نہ ہمیں کبھی یہ سبق ملا، نہ ہم نے کبھی سیکھا، نہ بڑوں سے اور نہ کبھی دیکھا. 6-7 ہم لوگ دوست تھے آپس میں، اور ہم صرف انکوائر کر رہے تھے کہ ممبر شپس یا جو بھی ان کے کاغذات تھے. جسٹ ایک تھا تو ان کے پاس چونکہ کوئی چیز تھی نہیں، تو پھر ہم چائے وائے پی کے واپس آنے کا پلان کر رہے تھے. اچانک ہی 10-15-20 لوگ اندر آئے ہیں اور وہ گنڈے بردار تھے، اور پھر انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور پھر ہم پہ جو ہے وہ پل پڑی. ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا، کچھ اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیوں ہو رہا ہے اور کس لیے. تو اس کو ہم سمجھتے ہیں اٹس اے بلیک ڈے، اور آپ لوگ سب یہاں ہیں، آپ نے ریئلائز کیا ہے سارے دوست. 8 دن سے پیمنٹ نہیں ہوئی تو آپ کا اندر والا CCTV نہیں چل رہا ہے. بالکل لیکن باہر والا CCTV کیمرہ چل رہا ہے جس میں ریکارڈنگ ہوئی ہے کہ لوگ کس طرح اندر آئے ہیں، داخل ہوئے ہیں اندر، ہمیں دھکے مار کے نکالا ہے وہاں سے، کس کو کتنا مارا ہے، وہ سب اس میں ہے. ہم جب کھڑے ہوئے تھے وہاں بیچ میں، تو بیچ میں اچانک سے آؤٹ آف نو ویئر گارڈز آ کے جمخانہ کے کھڑے ہوئے اکاؤنٹ آفس کے باہر. تو میں نے اندر بلایا ایک کو، اور میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ ہمیں آفتاب بھائی نے بھیجا ہے. آفتاب بھائی کو میں نے اسی وقت کال کیا. میں بولا آفتاب بھائی آپ نے گارڈ کس لیے بھیجے ہیں؟ تو آفتاب بھائی نے مجھے بولا کہ طارق صاحب کا آرڈر ہے. بولا کیوں طارق صاحب کا آرڈر ہے؟ اس نے بولا سر مجھے نہیں پتا. بولا طارق بھائی کو بولیں کہ اندر مینیجنگ کمیٹی کے ممبر ہی ہیں اور کوئی نہیں بیٹھا ہوا یہاں پہ، کوئی چوری اچک نہیں ہے، غنڈہ گردی نہیں ہو رہی ہے. آپ اپنے گارڈز پلیز ریموو کر دیں، یو آر میکنگ اس انکمفرٹیبل. یہ کہا ہم نے اور گارڈز چلے گئے. اتنے میں ہم نکلنے لگے تو اندر گھسے یہ لوگ اور کہنے لگے سندھی میں چاڑ لگا کیر تو دادا گیری کرے، کیر تو دادا گیری کرے. سب سے پہلے آ کے انہوں نے مجھے پکڑا ہے، مجھے مارا، باہر نکالا. اسٹاف نے مجھے گاڑی میں ڈالا، جو سب سے پہلی پرنٹڈ گاڑی تھی اس میں مجھے ڈالا گیا. اس کے بعد انہوں نے ایک ایک کر کے سب پہ اٹیک کیا ہے. اور وہاں پہ گاڑی ذوالفقار کی تھی جس میں بیٹھا ہوا تھا، ذوالفقار رضوانی کی. وہاں پہ انہوں نے ذوالفقار رضوانی جب آ کے بیٹھے تو 3 دفعہ کھولا دروازہ اس کا، کیونکہ وہ لاک نہیں تھا. تو بولا کہ یہ اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کو نکالو یہاں سے، اس کو ہمارے ساتھ لے کے چلو، اب اپنی گاڑی میں ڈالو اس کو. یہ میرے لیے کہہ رہے ہیں. مطلب انہوں نے اسٹریٹ ایک اٹیک تو کیا، لیکن دے ور آلسو ٹرائنگ ٹو ٹیک می اوے ود دیم، وچ از کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل. ہم جمخانہ میں تھے، ہمیں سیف پریمیسز میں اس سے زیادہ سیف جگہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے؟ مطلب بیسیکلی وہ کڈنیپنگ کرنے آئے تھے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، یہی ظاہر ہوتا ہے. مجھے تو کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہو کیا رہا. اٹیمپٹ ٹو مرڈر بھی ہے یہ. میں نے طارق صاحب کو بولا کہ اگر آپ انوالو نہیں ہیں تو پہلے آپ یہ گارڈز کو نکالیں، پھر آپ FIR داخل خود کروائیں. الیکشن کے بعد آپ ایک گروپ کے جنرل سیکرٹری نہیں ہیں، آپ پورے جمخانہ کے جنرل سیکرٹری. آپ کو FIR کرنی چاہیے، آپ کو لیڈ کرنا چاہیے، اور سینئر ممبرس کی ایک کمیٹی بنائیں جو یہ انکوائری کرے کہ ہوا کیا ہے. اس کے بعد جنرل باڈی کال کرو. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. کسی کو تھپڑ لگانا، بجا دینا بھی بہت بڑی بات ہے. جمخانہ میں ان سینئر لوگوں کو جو 60 سال کے 62 سال کے ہمارے دوست ہیں، جو کوئی چیز نہیں رہا ہے، کوئی کسی کا پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے، ان کو آپ لوگ آگے لوفر لوگ آگے یہاں پہ مارے، اس سے زیادہ اور کیا چیز ہوگی. میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. ان کے ساتھ میں ایک دفعہ بات کروں گا کہ آ جاؤ میدان پہ، بتاؤ کہ آپ لوگ انوالو ہو یا نہیں. اگر وہ نہیں آئیں گے میں وہ گروپ ختم کروں گا. میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. مجھے کبھی الیکشن کی پرواہ نہیں ہوتی. میں نے الیکشن جیتے بھی ہے، ہارے بھی ہے، لیکن میں نے ہر ممبر کی عزت کی ہے، عزت کرنا جانتا ہوں. اور انسان کو عزت کرنی چاہیے. یہ جمخانہ ہے، یہ جنگا آبا جارا نہیں ہے. یہ یونین کانسٹیٹیوشن کے الیکشن میں بولتے ہیں صوبے دار کو اٹھا لو، اس SHO کو کل یہ لوگ میرے ساتھ چلے، SP سے بات کریں، اس کو سسپینڈ کریں. اس کے باپ کا جمخانہ نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو خود بچائیں گے. ہمارے میں اتنی اللہ نے طاقت دی ہے، اتنی ہمت دی ہے. اور میں ان کو ابھی بھی وارن کر رہا ہوں، آ جائیں یہاں پہ، ہمارے بھائی ہیں. معافی مانگنا بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ آ کے معافی مانگے ہمارے غلطی ہوئی ہے. اب
अगर वो नहीं करेंगे तो वो सारे हम उनके अगेंस्ट हैं और हो सकता है हमको जमा नहीं गुजरने देगा। अगर वोट दिए मैंने भी ये वोट मैंने खड़े होकर यहाँ पे उनके लिए वोट मांगे, लेकिन उसका ये नहीं कि हमने खुली उनको चिट्ठी दे दी कि दादागिरी करते रहे। हम उनको अभी भी गहराई नहीं कर रहे हैं। जब तक वो अपने आप को साफ नहीं करेंगे, हमारा उनमें शक है, वो अपना शक हमारा साफ करें, हमारे पास आए, बातें करें। पहले मैं उनसे बात करूंगा, उसके बाद मैं उनको बताऊंगा कि जब खाना में क्या होता है। अब क्या ये वो जगह रही है जहां पर आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ उस सुकून के साथ जैसे घर के किसी बरामदे में बैठे हो, क्या आप रहे, क्या आप ये महसूस कर सकते हैं? नहीं। मैंने अपनी बीवी, मेरी जो है आप सबकी एक तरह से वो माँ के बराबर है, जो मेरी यंगस्टर्स हैं, शी गॉट पैनिक, शी वॉज वेरी हेजिटेंट फॉर मी टू गो एंड अटेंड दिस ग्रुप, कि वो कहीं किसी तरह से वहाँ पर और मजीद झगड़ा और लाठीबाजी ना हो जाए। यानी कि ये वो जगह अब रही है जहाँ पर इस तरह की गुंडागर्दी होती हो। हम सब ने बहुत ही संजीदगी के साथ, अगर जिमखाना इसकी इज्जत को और इसके नामूस को अगर हमने बचाना है, ये हमने कभी इस चीज़ को तस्वुर नहीं करना है कि लाठी अलिफ को पड़ी थी या लाठी बे को पड़ी थी। ये जख्म हम सबको महसूस करने चाहिए, हम सब पर लगे।